پر کچھ حقوق ہیں، لیکن کیا اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ والد اپنی اولاد کے لیے کسی اچھی ماں کا انتخاب کرے، اور اولاد ملے تو اس کا اچھا نام تجویز کرے، اور پھر اسے قرآن کی تعلیم دے۔ اب اس بیٹے نے عرض کیا کہ حضرت میرے والد نے تو ان میں سے کوئی حق ادا نہیں کیا۔ میرے والد نے شادی کی تو ایک مجوسی آتش پرست خاتون سے، اور میرا نام رکھا جال۔ جال کا معنی بدصورت بھی ہے، اور جال گندگی کے کیڑے کو بھی کہتے ہیں، اور مجھے قرآن کی تعلیم بھی نہیں دی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے اپنے بیٹے کو نافرمان ہونے سے پہلے ہی نافرمان بنا دیا، پھر میرے پاس اس کی شکایت کرنے کیوں آئے ہو؟ ایسا بچہ جو والدین کی تربیت سے اور تعلیم و توجہ سے محروم رہے، حقیقت میں وہ زندہ والدین کا یتیم بچہ ہے۔ یتیم بچہ جو ان کی توجہ اور تعلیم و تربیت سے محروم ہو۔ ہاں، تو یتیم وہ نہیں ہے جس کے والدین دنیا سے رخصت ہو جائیں اور اپنے بچے کو ذلیل و کمزور چھوڑ جائیں، بلکہ یتیم وہ ہے کہ جس کی ماں بھی مصروف اور باپ بھی مصروف، اور دونوں کے پاس اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے وقت نہیں ہے۔ ماں کی مصروفیت بھی ہیں اور باپ کی مصروفیت بھی ہیں۔ آج کتنے گھرانے ایسے ہیں، گھر سے ماں بھی صبح نکلتی ہے اور شام کو واپس آتی ہے، باپ بھی صبح نکلتا ہے اور شام کو واپس آتا ہے۔ ایشیا میں اور پاکستان میں یہ ماحول کم ہے، اور یورپ میں اور مغربی ممالک میں ایسے بچے بہت زیادہ ہیں جن بچوں کے لیے والدین کے پاس وقت نہیں۔ رات کو تھکے ہارے آتے ہیں اور آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ جاتے ہیں۔ بچہ یا اسکول میں یا پھر ٹی وی اور انٹرنیٹ کے حوالے پر آج کل اور کتنی واہیات اور خرافات نکل آئی، بچہ ان میں مصروف رہتا ہے، والدین کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ اور میرے عظیم محترم دوستو، یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے ہاں کہ اولاد کے آپ پر کچھ حقوق ہیں جو اللہ اس کے رسول نے آپ پر واجب کیے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے والدین پر لازم ہے کہ ان کے حقوق کو ادا کرے، تب بھی اولاد کی صحیح تربیت ہوتی ہے۔ اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ماں اپنی اولاد کے لیے کسی اچھے باپ کو تلاش کرے، اور باپ اپنی اولاد کے لیے کسی بھی اچھی ماں کو تلاش کرے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب رشتہ کی بنیاد وقتی، فوری اور شہوانی جذبات پر نہیں ہو، بلکہ رشتہ کی بنیاد سیرت، کردار، ایمان اور تقوی پر ہو۔ جیسا کہ ہمارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں نکاح کیا جاتا ہے یا مال کی وجہ سے، یا جمال کی وجہ سے، یا حسب و نسب کی وجہ سے، یا دین، سیرت اور کردار کی وجہ سے۔ تو فرمایا تم سیرت، کردار، دین کو ترجیح دینا، جمال، حسب و نسب اپنی جگہ، لیکن جہاں پر ترجیح کا مسئلہ آ جائے تو وہاں ترجیح کی بنیاد دینداری پر ہوگی، کردار، اخلاق اور تقوی پر ہوگی، سیرت پر، کردار پر ہوگی۔ آج کل بہت سے نوجوان لڑکے اور بہت سی نوجوان لڑکیاں فلموں اور ڈراموں کی نحوست کی وجہ سے سیرت اور کردار اور ایمان اور تقوی کو نہیں دیکھتے۔ اب جیسا باپ ہوگا ایسی ہی اولاد، جیسی ماں ہوگی ویسی ہی اولاد، اور زیادہ تر اولاد پر ماں کا اثر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے خاندان میں رشتہ کرو، اس لیے کہ اچھے اثرات ظاہر ہو کر رہتے ہیں۔ ہاں، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، انسانوں کو بھی کانیں ہوتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں۔ سونے کی کان سے سونا نکلتا ہے اور چاندی کی کان سے چاندی نکلتی ہے۔ فرمایا کہ اسی طریقے سے انسانوں کی بھی کانیں ہوتی ہیں۔ بعض ایسے خاندان ہوتے ہیں کہ ان کے ہاں گندے اور بگڑے ہوئے ہی بچے ہوتے ہیں، اور بعض خاندان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی شرافت کے اثرات نسل در نسل چلتے ہیں۔
ہاں یہ بات الگ ہے، ایسا ہو سکتا ہے اللہ پاک کافر کے گھر میں مومن کو پیدا کر دے اور مومن کے گھر میں کافر کو پیدا کر دے، اور فاسق اور فاجر کے گھر میں عابد اور صالح کو پیدا کر دے، عالم اور مفتی کے گھر میں اللہ نہ کرے کسی دین کے دشمن کو پیدا کر دے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اور ایسے عبرت کے نمونے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ آج کل جو اخبارات میں بڑھا چڑھا کر چرچا ہو رہا ہے کہ امریکہ میں پہلی ایک خاتون نے امامت کروائی اور اس کے بعد دوسری خاتون نے امامت کروائی، مردوں اور عورتوں کے مخلوط اجتماع میں بے پردگی کے ساتھ درس بھی دیا، امامت بھی کروائی، اور آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ یہ دوسری خاتون اخبارات میں اس کا نام اسرا نعمانی آ رہا ہے، امامت بھی کروائی اور ایک حرام بچے کی ماں بھی ہے، زنا سے پیدا ہونے والا بچہ اس کی وہ ماں ہے جو اس پر بھی فخر کر رہی ہے کہ ہاں میں ایک حرام بچے کی ماں ہوں، ولد الزنا کی ماں ہوں۔ میں اس چیز کو عام کرنا چاہتی ہوں کہ عورتیں کیوں شرم سے سر جھکاتی پھریں، سر اٹھا کر چلیں۔ ایسی مائیں جو غلط تعلقات قائم کرتی ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں بچے پیدا ہوتے ہیں، تو ایسی خاتون جو زنا پر فخر کر رہی ہے، جو حرام بچے پر فخر کر رہی ہے، جو مردوں اور عورتوں کے مخلوط اجتماع میں امامت پر فخر کر رہی ہے، اللہ اس کے رسول کے حکم کا علی اعلان مذاق کر رہی ہے، ایسا کام کر رہی ہے جو 1400 صدیوں میں کسی خاتون کو کرنے کی جرت نہیں ہوئی، تو آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ خاتون مشہور سیرت نگار علامہ شبلی نعمانی کی پوتی ہے، دادا ایسے جنہوں نے اسلام کے دفاع میں کئی کتابیں لکھی، اور سیرت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں میں سیرت النبی کو ایک نمایاں خصوصیت حاصل ہے، جس کی تکمیل سید سلیمان ندوی نور اللہ مرقدہ نے کی، اور دادا ایسا اور پوتی ایسی۔ اس لیے اللہ کہتا ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اے اللہ تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدلتا ہے، زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ علماء نے اس کا ایک مطلب یہ بھی لکھا ہے کہ اے اللہ تو مشرک سے موحد پیدا کرتا ہے اور موحد سے مشرک پیدا کرتا ہے، باپ نوح علیہ السلام جیسا اور بیٹا کنعان جیسا، باپ آزر جیسا بت پرست بت فروش اور بیٹا ابراہیم علیہ السلام جیسا بت شکن اور موحد اعظم، لیکن عمومی طور پر خاندان کے اثرات ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے خاندان میں اچھے لوگوں میں رشتہ کرو، رشتہ کی بنیاد ایمان اور تقوی پر رکھو، یہ حق ہے اولاد کا۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے رشتوں کی بنیاد ایمان اور تقوی پر رکھیں۔ ہاں یہ اولاد کا سب سے پہلا حق ہے، اور اولاد کا دوسرا حق یہ ہے کہ اولاد کے لیے اچھا نام تجویز کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمہیں والدین کے نام سے پکارا جائے گا، اس لیے اچھے نام رکھو، نام ایسا ہو جس سے پتہ چلے کہ یہ شخص یا یہ خاتون مسلمان ہے، نام ایسا ہو جو اللہ کا بندہ ہونے پر دلالت کرے، نام ایسا ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہونے کی نشاندہی کرتا ہو، لوگ کہیں کہ واقعہ یہ مسلمان ہے۔ ایک عجیب سی وبا چلی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ انوکھے قسم کا نام رکھو جی۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں اللہ نے بیٹا دیا ہے یا بیٹی دی ہے، کیا نام رکھا جائے؟ اب ان کو نام بتاتے ہیں، کہتے ہیں یہ نام تو ہمارے خاندان میں پہلے سے ہے، اچھا یہ رکھ لیں، یہ تو ہمارے محلے میں پہلے سے ہے، اچھا یہ رکھ لیں، یہ نام تو بڑا چلا ہوا ہے، بڑا مشہور ہے، کوئی انوکھا سا نام بتائیں۔ اب ایسا نام کہاں سے لائیں جو آپ نے سنا ہی نہ ہو، نہ آپ کے خاندان میں ہو، نہ آپ کے محلے میں ہو، نہ آپ کے علم میں ہو، تو انوکھا سا نام۔ بعض اوقات نام کا اثر انسان کی شخصیت پر پڑتا ہے۔ ہاں ایک عجیب دیکھو واقعہ ہے، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نوجوان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟
اس نے کہا میرا نام جمرہ ہے۔